بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی السید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى قادۃ التقیٰ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی نبی الرحمہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اما بعد۔ بیان چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا، اور اس سلسلے میں ہم نے حدیث پچھلے لیسن میں پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور قیصر اور نجاشی کو خطوط لکھے، لیٹرز بھیجے اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہم نے دو خط پڑھ لیے تھے، ایک کسرا کا خط اور دوسرا قیصر کا خط۔ اب قیصر کا جو خط وہاں پہنچا تھا جروسلم، اور اس وقت اس نے کیا سوال جواب کیے تھے یہ باقی تھے، تو بخاری شریف کے حوالے سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شمائل ترمذی میں اس کو نقل کیا ہے، تو میں حضرت ہی کے الفاظ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں ذرا سی مختصر سی تشریح کے ساتھ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مفصل قصہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب عمرہ حدیبیہ کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان چند سال کے لیے ایک عہد نامہ اور صلح نامہ تیار ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی نہ کی جائے۔ ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ اس صلح کے زمانے میں ملک شام گیا ہوا تھا، اسی دوران ہرقل کے نام حضور کا خط مبارک بھی گیا، جس کو دحیہ کلبی لے کر ہرقل کے پاس پہنچے۔ ہرقل نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اس شہر میں کوئی شخص اس کا واقف ہے جو مدعی نبوت پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں کچھ لوگ اس علاقے سے آئے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم کو بلایا گیا، چنانچہ میں قریش کے چند لوگوں کے ہمراہ ہرقل کے پاس گیا تو اس نے ہم سب کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ اس شخص کے ساتھ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تم میں سب سے زیادہ قریب رشتہ داری کس کی ہے؟ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور باقی ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ میں ان سے چند سوالات کرتا ہوں، تم سب غور سے سنتے رہو، جس بات کا جواب یہ جھوٹ بتائے، جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے اس کو ظاہر کر دینا۔ یعنی ابو سفیان آگے ہیں اور باقی لوگ پیچھے ہیں، اور ہرقل جو ہے ابو سفیان سے سوال کرتا ہے تو کہا کہ اگر یہ کچھ غلط بات کرے تو تم پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا کہ رانگ۔ اب جو ہے ابو سفیان ہی از ان دا ڈاک، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ اس کو پتہ نہیں پیچھے سے کوئی اشارہ کر دے اور پھر سمجھیے کہ وہاں جا کر کے مشہور ہو جائے کہ ابو سفیان ہرقل کے دربار میں جھوٹ بول کر آیا۔ اس لیے ابو سفیان کو سارے جوابات سچے سچے دینے پڑے، حالانکہ وہ ابھی تک مسلمان ہوئے نہیں تھے، ابھی تک حالت کفر میں تھے، بلکہ حضور کے سٹونچ اینمی تھے، بہت سخت جانی دشمن تھے اس وقت، مگر باوجود اس دشمنی کے یہاں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ پڑی اور سچ سچ بتانا پڑا۔ چنانچہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بدنامی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ بعد میں مجھے جھوٹے سے بدنام کر دیں گے تو میں ضرور کچھ نہ کچھ جھوٹی باتیں کہہ دیتا، مگر بدنامی کے خوف نے مجھے سچ بولنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اس نے ترجمان یعنی ٹرانسلیٹر سے کہا کہ اس کو پوچھو یہ سوالات۔ سوال: یہ مدعی نبوت نسب کے اعتبار سے تم میں کیسے ہیں؟ جواب: ابو سفیان نے جواب دیا یہ ہم میں بہت اونچے نسب والے ہیں۔ ہرقل نے سوال کیا ان کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں، کوئی نہیں۔ ہرقل نے پوچھا نبوت کے دعوے سے پہلے تم کبھی ان کو جھوٹ بولنے کا الزام دیتے تھے؟ کبھی ان پر تہمت لگائی، اکیوز کیا کہ اس نے جھوٹ بولا؟ تو جواب دیا کبھی نہیں، یہ ہمیشہ سچ بولتے رہے، ان کا تو نام الصادق الامین تھا۔ سوال کیا کہ ان کے متبعین قوم کے شرفا ہیں یا معمولی درجے کے ضعیف کمزور لوگ ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ بھئی بڑے بڑے لیڈر نہیں ہیں بلکہ معمولی درجے کے لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں۔ سوال، ان کے متبعین کا گروہ بڑھتا جا رہا ہے یا کم بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سوال، ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے بددل ہو کر، ناراض ہو کر، غصے ہو کر کوئی دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ سوال، تمہاری ان کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ جنگ کا پالا کیسا رہا؟ جواب، کبھی وہ غالب ہوتے ہیں، کبھی ہم غالب ہوتے ہیں۔ سوال، وہ کبھی بدعہدی کرتے ہیں، یعنی اپنا وعدہ، معاہدہ، اگریمنٹ، کانٹریکٹ بریک کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، وہ ایسا تو کبھی نہیں کرتے، لیکن آج کل ہمارا ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، نہ معلوم وہ اس کا پورا کریں یا نہ کریں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس ایک جملے کے سوا کسی اور جملے کے گھسانے کی مجھے گنجائش نہیں ملی، یعنی حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معاہدے کو توڑنے والے نہیں ہیں، لیکن میں نے ایسے ہی گھسا دیا یہ جملہ۔ خیر، پھر اس نے پوچھا کہ ان سے پہلے تمہارے علاقے میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی ہمارے درمیان نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں آیا۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہرقل نے پوچھا کہ بدعہدی کا خوف کیوں ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میری قوم نے اپنے حلیفوں کی، اس کے حلیفوں کے خلاف مدد کی ہے۔ تو اس پر ہرقل نے کہا جب تم ابتدا کر چکے ہو تو تم زیادہ بدعہد ہوئے۔ بہرحال یہ اضافہ ہے ایک حدیث میں۔ آگے ہرقل نے جو باتیں پوچھی تھیں اس سے اپنا تجزیہ دوبارہ شروع کیا۔ اس نے کہا دیکھو، میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں سوال کیا تھا، تم نے کہا یہ بہت اونچے نسب والے ہیں، انبیاء اپنی قوم کے شریف خاندان ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید اگر ان میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو یہ آدمی اس بہانہ سے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت واپس لینا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کی متبعین کے بارے میں کہ وہ شرفا ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزور لوگ، پیغمبروں کی پیروی کرنے والے ہمیشہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی شرفا کو اپنی نخوت اور فخر اور غرور، تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی اطاعت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آگے ہرقل نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کا دعویٰ، اس دعوے سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت الزام لگائی ہے یا نہیں؟ تم نے کہا کہ نہیں، کبھی وہ جھوٹ بولے نہیں، کبھی تہمت بھی نہیں لگی ان پر۔ تو میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ جو آدمی دنیا کے معاملے میں لوگوں سے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو تو وہ ایک دم سے اتنی بڑی پھینک کیسے مار دے گا، اللہ پر جھوٹ کیسے باندھے گا کہ اللہ نے مجھ کو اپنا رسول بنایا ہے؟ جب وہ ہمیشہ سچ بولتا رہا ہے تو پھر اس دعوے میں بھی وہ سچا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کے دین میں داخل ہو کر، ناراض ہو کر کوئی مرتد ہوتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ بات بھی یہی ہے۔ ہرقل نے کہا ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو پھر نو کویسچن، نو ریٹرن، پھر واپس کفر کی طرف ریٹرن ہونے کا امکان اور پاسبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔ بشاشت قلب میں گھس جانی چاہیے، پھر آدمی مرتد نہیں ہوتا اور دوبارہ کفر میں نہیں جاتا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ لوگ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ تم نے کہا بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ وہ دین بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ دین کی تکمیل ہو جائے۔ میں نے تم سے جنگ کے بارے میں سوال کیا تھا، تم نے کہا کہ ہاں، کبھی وہ غالب، کبھی ہم غالب، انبیاء کے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا ہے، کبھی وہ، کبھی یہ، یہاں تک کہ آخری انجام یہ انبیاء کا ہی ہوتا ہے۔ میں نے بدعہدی کا سوال کیا تھا، تم نے کہا کہ وہ نہیں کرتے، اپنا معاہدہ نہیں توڑتے۔ تو انبیاء کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا معاہدہ نہیں توڑتے۔ میں نے پوچھا کہ ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تمہارے ایریے میں؟ تو تم نے کہا نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو کہتا کہ یہ کاپی کاٹ ہے، یہ اس کی نقل کر رہا ہے۔ جب کسی نے تمہارے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے تو پھر یہ ایک دم کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ سچ بول رہے ہیں اور یہ سمجھیے کہ صحیح اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ یہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، صدقہ کرو، صلہ رحمی کرو، عفت پاک دامنی سے رہو، سچ بولو، یہ چیزیں۔ ہرقل نے کہا کہ یہ سب امور سچ ہیں جو تم نے بیان کیے ہیں، اور بلا شبہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔
مجھے تو یقین تھا کہ وہ عنقریب پیدا ہونے والے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، اور اگر مجھ سے ہو سکتا کہ میں وہاں پہنچوں تو میں ان سے ملنے کی خواہش کرتا، اور میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا، اور بلا شبہ ان کی سلطنت بادشاہت پھیلے گی اور یہاں تک آئے گی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میری اس کرسی کے نیچے جو زمین ہے یہاں تک ان کی سلطنت اور بادشاہت آئے گی۔ اس وقت ہرقل یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد اقصیٰ میں، فلسطین میں، جروسلم میں، تو کہا یہاں تک ان کی حکومت، مسجد اقصیٰ نہیں، فلسطین میں، جروسلم میں جو ان کی عیسائیوں کی جگہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ زمین بھی ان کے قبضے میں آنے والی ہے۔ تو اس طرح سے ہرقل نے تصدیق کی۔ آگے ہے کہ اس نے جو ہے اس کے بعد حضور کا خط منگوایا، پڑھا اور اس کا بہت احترام کیا۔ پھر جو ہے ہم لوگوں کو تو وہاں سے نکال دیا گیا، اتنے میں شور شغب ہو گیا وہاں پر کہ اوہ ہرقل کو تو کچھ ہو گیا ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے لقد امیر عمرو بن ابی کبشہ، بھئی محمد کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، انہو لیخافہ ملک بنی الاصفر، یہ رومنز کا کنگ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ خیر آگے یہ ہوا کہ ہرقل نے سمجھیے کہ ایک دن اپنے دربار میں سب پادریوں کو جمع کیا، دروازے سارے بند کروا دیے، اور اس کے بعد وہ اونچے اوپر سے اپنے پوڈیم سے ان کے سامنے آیا، اور ہرقل نے ان کے سامنے تقریر کی اور کہا دیکھو یہ جو آدمی ہے اس نے ہم کو خط جو بھیجا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ سچے نبی ہیں، تو اگر تم فلاح اور رشد اور کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، تو اس کو فالو کر لو اور اس کو نبی مان لو، تمہارا بھلا ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ سارے پادری ہوئے، بھگدڑ مچ گئی، شور مچ گیا، دھڑا دھڑ بھاگے کہ ہرقل کو کچھ ہو گیا ہے، بھاگو یہاں سے، ہم تو اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، عیسائیت سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ کافی کوہرام مچ گیا۔ جب سب لوگ بھاگنے لگے باہر نکلنے کے، تو دروازے سارے لاک تھے، تو سب کو پھر باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوئی، تو ہرقل نے سب کو واپس بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو میں نے یہ جو باتیں کہی تھی وہ اس لیے تھوڑی کہ میں سچ مجھ اس کو نبی مانتا ہوں، وہ تو میں تم کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ بھئی ایک فتنہ آیا ہے، آزمائش آئی ہے، تو تم لوگ اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو۔ میں نے دیکھ لیا کہ تم بہت مضبوط ہو، اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہو، بس میں تم سے خوش ہوں۔ تو ہرقل نے جب یہ کہا تو سارے وہ پادری اور عیسائی کرسچین سب جو ہیں ہرقل کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور یہ ہرقل کا آخری معاملہ ہوا، اور یہ مسلمان نہیں ہوا۔ دیکھو جی، دل میں یقین آ جانے کا نام اسلام نہیں ہے، دل میں یقین کے ساتھ ساتھ سبمیشن بھی چاہیے، یعنی اطاعت، اتباع، انقیاد اور تسلیم کر دینا، نمازیں شروع کر دینا، روزے عبادت شروع کر دینا، یہ ضروری ہے۔ صرف دل میں مان لینے کا، یہ تو اور بھی مانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، خود قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے تھے کہ یہی نبی ہیں۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے ان کو پوچھا کہ واقعی تم حضور کو اسی طرح پہچانتے تھے؟ تمہاری کتاب میں حضور کا بالکل ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا فٹ و فٹ ڈسکرپشن ہماری کتاب میں جو تھا وہ حضور پر فٹ ہو رہا۔ اور دیکھو بیٹے کو پہچاننا، بیٹے کے بارے میں تو ڈاؤٹ ہو بھی سکتا ہے کہ بیوی نے کچھ گڑبڑ کی ہو، کسی دوسرے کا بچہ ہو، خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے بارے میں تو ہم کو اتنا بھی شک شبہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں تھا، بالکل 100% یقین کے ساتھ ہم کہتے تھے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جو ہماری کتب کے اندر مذکور ہیں، تورات، انجیل، زبور میں، جن کا نام نامی، اسم گرامی اور ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے۔ تو ہرقل کو بھی پتہ تھا، یقین تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہرقل نے اتباع نہیں کی، اس لیے وہ مرا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد حضور کی حیات میں غزوہ موتا کے اندر، سریہ موتا میں، جنگ موتا میں سن 8 ہجری میں لشکر لے کر آیا، 1 لاکھ کا لشکر لے کر صحابہ سے لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے صحابہ سے اور جنگیں ہوئی، صحابہ نے پیچھے ہٹایا۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا ہوتا تو کیوں لشکر لے کر لڑنے کے لیے آتا؟ صحابہ کو مارنے کے لیے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا اس نے دنیا کی بادشاہت کو، کرسی کو، اپنی وجاہت اور مقام کو
یہ آخرت پر ترجیح دی اور حضور کی اطاعت اور انقیاد اور تسلیم اور اتباع کو پسند نہیں کیا، اس لیے ہرقل مردود ہوا۔ آج بھی بہت سے اہل کتاب اور بہت سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتباع نہیں کرتے۔ میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں 5 سال سے اسلام کی اسٹڈی کر رہا ہوں، عیسائی تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کب تک اسٹڈی کرتے رہیں گے؟ اسٹڈی بند کرو اور اب کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی میں دیکھوں گا۔ ہو گیا کچھ ہفتوں مہینوں کے بعد پھر ان کی ایک جگہ ملاقات ہوئی، پھر بات ہونے لگی۔ آپ مجھے پہچانتے؟ میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا، آپ 5 سال سے اسلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں، وہی ہے نا؟ نام تھا ان کا مائک جو کچھ بھی تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ کب تک اسٹڈی کرتے رہیں گے؟ کلمہ پڑھ لو، موت کا ٹھکانہ نہیں، بھروسہ نہیں، کبھی بھی ملک الموت آ سکتا ہے اور جان جا سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو I've got a lot to lose، کیونکہ میری وائف ہے، میرے بچے ہیں، میری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اسکول کالج کی ایج کو پہنچ گئی ہیں، سارا میرا خاندان چھوٹ جائے گا اور وہ مجھے نہیں قبول کریں گے، میں تو بہت کٹر کیتھولک ہوں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، you might lose over here, but if you don't embrace Islam and something happens and you die without Iman Islam, you're going to lose more۔ باہر نکلے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کفر پر مر گئے، ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا you know everything is true, you studied it، کیونکہ میرا ان سے بہت لمبا کنورسیشن ہوا تھا۔ تو and he knew everything، اللہ، رسول، فرشتے، جنت، جہنم، he said I know everything، I believe in everything، I believe in heaven and hell and everything، I know Muhammad is messenger of Allah۔ تو میں نے کہا پھر تم سب پتہ ہے تو ایکسیپٹ کرو نہیں، کلمہ پڑھو نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار you are right، if I die without کلمہ ایمان I've got a lot more to lose۔ پھر وہاں سے تو چھوڑ کر ہم آ گئے۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈال دی، وہ عشاء سے پہلے مسجد میں آئے اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور ان کی فیملی نے ان کو ڈیزرٹ کر دیا۔ تو کوئی نہیں، انہوں نے گھر بھی اپنی بیوی کو، بچیوں کو دے دیا، دوسرا گھر لے لیا، جاب اچھا تھا، پیسے تھے ان کے پاس، دوسرا ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، مسجد میں آنے لگے، نماز سیکھ گئے، نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ سمجھیے قبول کر لینا ضروری ہے۔ ایک جگہ میرا اسکاٹ لینڈ میں جانا ہوا، وہاں ایک بشپ ہمارے بیان میں آئے اور اتنی بڑی سفید داڑھی، ماشاءاللہ، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بیان انہوں نے سنا، میں نے اس دن بیان کیا یہ روح اور جسم کے اوپر، کہ ہماری ایک باڈی ہے اور دوسرا سول ہے۔ ہم باڈی پر بہت محنت کرتے ہیں، بیوٹیفائی کرتے ہیں، سول پر محنت نہیں کرتے، حالانکہ اصل انسان یہ روح ہے، اصل انسان باڈی نہیں، باڈی تو زمین میں دفن ہو جاتی ہے، روح کا نام انسان ہے، تو روح اچھی ہونی چاہیے۔ تو روح کی کچھ صفات بیان کی تھی، تو وہ ان کے دل میں بات اتری، اور اس کے بعد یعنی وہ اسٹڈی تو کر ہی رہے تھے لیکن بشپ تھے، ان کے لیے رکاوٹیں تھیں۔ کچھ دن بعد سمجھیے وہ آئے وہاں مسجد میں، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو بھی کلمہ پڑھا دیا، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ 2 ہفتے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ کفن دفن مسلمان کریں، تو ان کی بیوی نے ان وصیت کا لحاظ رکھا، چونکہ وہ بشپ تھے تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے پریسٹ اور پادری سب جمع ہو گئے۔ اب ان کی بیوی نے کہا کہ انہوں نے یہ وصیت کی ہے، انہوں نے کہا اوکے نو پرابلم۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا کریں، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں دفن کریں گے۔ تو پھر مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی کوئی نہیں، غسل کر لو، جنازہ پڑھ لو، باڈی ان کے حوالے کر دو، وہ دفن کرنے کوئی حرج نہیں، لیکن جنازہ غسل تو ہو جائے گا ان کا۔ تو اس پر وہ سمجھیے کہ راضی ہو گئے اور ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا، جنازہ ان کا مسجد میں پڑھا، سارے پادری آئے، مسجد میں لائن لگا کے کھڑے ہو گئے، جنازے کے بعد باڈی ان کے حوالے کر دی، انہوں نے دفن کر دیا، وہ دفن ہو گیا، لیکن جنازہ غسل مین ہے وہ تو ہو گیا ان کا۔ تو اللہ پاک جب ہدایت دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں۔ ہرقل کے قیصر روم کے حق میں ہدایت نہیں تھی، محروم رہا، اس نے دنیا کو ترجیح دی۔ یہاں بشپ صاحب جو ہیں ان کے حق میں ہدایت تھی، انہوں نے تسلیم کر لیا، سب اسٹڈی کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا، صرف اپنے آپ کو سبمٹ کرنا تھا، سبمٹ بھی کر دیا۔ ابھی تو کچھ زیادہ نماز بھی نہیں پڑھی بیچاروں نے، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، رمضان بھی نہیں ملی ان کو، حج میں بھی نہیں جا سکے، کوئی زکوٰۃ صدقہ بھی نہیں نکال سکے۔ ابھی 2 ہفتے میں ہی تھوڑی بہت نمازیں پڑھی ہوگی، تھوڑا بہت ذکر کہ اللہ اللہ کیا ہوگا، اللہ کو پیارے ہو گئے اور جنت نصیب ہو گئی ان کو۔ تو یہ چیز ہے
جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے، اور اطاعت اور اتباع اور انقیاد بھی ضروری ہے۔ یہ اس میں ہم کو سمجھ میں آیا۔ یہ 2 خط ہو گئے۔ آگے ایک اور خط رہ جاتا ہے نجاشی کا، تو اس کو ہم پھر پڑھ لیں گے، اس کا مضمون بھی اسی کے قریب قریب ہی ہے، اور نجاشی مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اطاعت کر لی تھی، اس کو ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھ لیں گے۔ جزاکم اللہ، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔